بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم اختلفوا فیما اذا کان البلاد مختلفة فی ان لکل بلد حکم نفسه من حیث الربا وانه یغلب جانب التحریم الی آخرہ۔ مشہور اس بات کے قائل تھے کہ شے کے مکیل اور موزون ہونے میں پہلے معیار ہے زمان شارع، اس کے بعد عرف عام، اس کے بعد عرف خاص۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تفصیلی بحث کی، انشاءاللہ آج ہم شیخنا کا نظریہ بھی پڑھ لیں گے۔ وہ فرمایا کہ ان روایات سے تو اس ترتیب کو ثابت کرنا مشکل ہے، لہٰذا ہمارے صاحب میں یہ ترتیب بنتی کوئی نہ کوئی صرف ایک ہی عرف ہے، اور پھر مختلف صورتوں میں اشکال بھی کیے کہ اگر زمان شارع کا علم ہی نہ ہو یا علم اجمالی ہو، تفصیلی نہ ہو، تو پھر وہاں کیا کریں گے، پھر معیار کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج دو تین چیزیں ہیں اور پھر ان کا انشاءاللہ اپنا نظریہ آ جائے گا کہ ہمیں معیار کیا بنانا چاہیے۔ اگر ایک شے ایک علاقے میں مکیل اور موزون ہے، دوسرے علاقے میں مکیل و موزون نہیں ہے، یہاں حکم کیا ہے؟ پھر مشہور کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں مکیل و موزون ہوگی وہاں پر وہ ربوی شمار ہوگی، جہاں مکیل و موزون نہیں ہوگی وہاں ربوی شمار نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں نہ، جنبہ تحریم کو غلبہ دیں گے کہ نہ، چونکہ فلاں علاقے میں مکیل و موزون ہے بس یہ جن سے ربوی ہے، ولو کسی دوسرے علاقے میں نہ بھی ہو، اس میں ان کا اختلاف۔ ٹھیک ہے جی، البتہ فرماتے ہیں یہ اختلاف فقط باب ربا کی حد تک ہے، لیکن جو ہمارا محل بحث ہے شرائط عوضین اور پھر شرائط دان میں مکیل اور موزون ہونا، جہاں شاید یہ اختلاف ان کا نہ ہو۔ البتہ باب ربا میں وہ آپس میں مختلف ہیں، کیا جس شہر میں مکیل و موزون ہوگی وہ جنس فقط وہیں ربوی شمار ہوگی یا ہر جگہ ربوی ہوگی، اس میں اسی طرح یہ اس کا اشارہ پہلے بھی گزرا تھا، آج پھر دوبارہ تقریباً وہی ہے ایک اور، کہ اگر علم اجمالی ہے کہ یہ چیز زمان شارع میں مقدر بالتقدیر تھی، لیکن وہ تقدیر کیا تھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، پھر یہاں شاید مشہور کا وہ نظریہ کیا کام دے گا؟ مسئلہ بن جائے گا نا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ زمان شارع میں مکیلو نہیں مقدر تھی، لیکن مقدر تقدیر کیا تھی؟ آیا قیل تھی، آیا وزن یا عدد، اس کا علم نہ ہو، پھر وہاں پر بھی کسی ایک چیز کو ثابت کرنا، جبکہ یہ اس ترتیب کے قائل ہیں، چونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا تقریباً وہی اشکال دوبارہ دہرایا ہے، اس لیے کہ جہاں سرے سے شارع کی تقدیر کا علم ہی نہ ہو وہاں تو عرف عام معیار بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں تقدیر شارع کا علم ہو لیکن جہالت اس کی تفصیل کی ہو وہاں تو پھر عرف عام کو معیار نہیں بنا سکتے، وہاں کیا کریں گے؟ اقواہا و احوت فرماتے ہیں پھر ہمارے نزدیک اقوا اور احوت کیا ہے؟ ہر وہ طریقہ جو ابعد من الغرر ہو، اگر اس کو وزن کے ساتھ لین دین کرنے میں غرر نہیں ہوتا تو پھر اس کو معیار بنا لیں، اور اگر کیلن لین دین میں زیادہ غرر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے تو جس طریقے سے وہ غرر سے محفوظ رہا جا سکتا ہو۔ لیکن فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے، ایک چیز زمان شارع میں مکیل یا موزون تھی، آج کے دور میں وہ مکیل و موزون نہیں ہے، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، یا اس زمانے میں وہ مکیل و موزون نہیں تھی اور آج مکیل و موزون ہے۔ اس زمانے میں مکیل و موزون نہ ہونا بتاتا ہے کہ جزافاً اس کی بے
صحیح ہے، آج بھی صحیح ہے، لیکن آج کے دور میں وہ بغیر کیل اور وزن کے اصل لین دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں معیار شاید پھر آج کا زمانہ ہو۔ کیوں؟ امکان موجود ہے کہ زمان شارع میں وہ چیز اتنی اہم نہ ہو، وافر مقدار میں ہو، جو اس کے منافع لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور لوگ اس کا کلو 2 کلو ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، اس کی لوگ پرواہ ہی نہ کرتے ہوں۔ لیکن جو زمانہ بدلتا گیا، چیز کی اہمیت بدلتی گئی، اب چیز اتنی اہم ہو گئی ہے کہ اب کلو تو دور کی بات ہے، اب گراموں کا بھی لوگ فرق برداشت نہیں کرتے۔ اب بے شک اس زمانے میں جزافن تھی، لیکن پھر آج اس کی بے جزافن درست نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، لہذا آج بھی ضروری ہوگا کہ اس انداز میں لین دین کیا جائے کہ غرر سے محفوظ رہا جا سکے۔ اگر وزن کے ساتھ بچا جا سکتا ہے تو وزن، کیل کے ساتھ بچ جاتا ہے تو کیل، عدد کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ یہ والا پیر ہے۔ آپ جب آپ سے سوال ہو کہ بالآخر شیخنا کا نظریہ کیا ہے، یہ اس پیرے میں انہوں نے اس کی بات کی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ توجہ کریں، باقی اتنا زیادہ تحقیق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر ایک چیز کے بارے میں اجماع قائم ہو گیا کہ یہ زمانے شارع سے لے کر آج تک موزون چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں وزن معتبر ہوگا۔ اگر ایک چیز کے بارے میں اجماع قائم ہو گیا کہ زمان شارع سے لے کر آج تک یہ مقیل چلی آ رہی ہے یا معدود، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر اجماع قائم ہو گیا کہ زمان شارع سے لے کر آج تک اس چیز کا لین دین جزافن کیا جاتا ہے اور اب بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ جہاں کسی شے کے، اگر مہربانی کرنا ذرا سطر کو، یہ شیخنا کا نظریہ ہے، اگر کسی شے کے مکیل ہونے، موزون ہونے اور معدود ہونے کے بارے میں اجماع قائم نہ ہو تو پھر وہاں معیار کیا ہے؟ بڑا پیارا شیخنا نے جواب دیا ہے، وہ یہ ہے ہمارے نزدیک، آپ اس صاحب مال سے اس شے کی مقدار کے بارے میں سوال کریں۔ اگر جواب عدد کے ساتھ دیتا ہے تو وہ معدود ہوگی، جواب وزن کے ساتھ دیتا ہے تو وہ موزون ہوگی، جواب کیل کے ساتھ دیتا ہے تو وہ مکیل ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ۔ آپ کے پاس کتنے انڈے پڑے ہیں؟ میرے پاس جناب کوئی 10 درجن ہوں گے، اس کا 10 درجن کے ساتھ جواب دینا یہ دلیل ہے کہ جہاں یہ چیز معدود ہے۔ آپ کے ساتھ کتنی گندم پڑی ہے؟ میرے پاس تقریباً کوئی 100 من کے قریب ہو جائے گی، بس اس کا 100 من کہنا جواب میں یہ دلیل ہے کہ یہ چیز موزون ہے۔ آپ کے پاس کتنا گھی پڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی 100 ٹین ہو جائے گا، بس 100 ٹین کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبے کہنا کہ یہ چیز اس کے نزدیک مکیل ہے۔ یہ ہے شیخنا کا نظریہ کہ شے کے مکیل، موزون اور معدود ہونے میں معیار، وہ جو ترتیبیں تھیں ان کے قائل۔ اب اسی سے خلاصہ کیا نکلنا ہے کہ گویا شیخ کے نزدیک وہ عرف شرع، وہ عرف عام وہ نہیں، معیار عرف خاص ہے۔ جو چیز جہاں ہے وہاں اس کے بارے میں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہی خاص ہی معیار ہے۔ یہ پیرا ہو گیا شیخنا کا نظریہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس جواب کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ شیخنا اس طریقے سے اگر اجماع کسی شے پر ہے کہ ایسا ہے، ٹھیک، اجماع ہے کہ زمانے پیغمبر سے آج تک اس کا جزافاً لین دین کیا جاتا ہے، پھر بھی ٹھیک، لیکن جو چیز مجمع علیہ نہیں ہے اس میں شیخنا اس ترتیب کا قائل ہیں کہ آپ اس کی مقدار کا سوال کریں، جواب کیسا آتا ہے، جیسا جواب آئے گا وہ چیز اسی میں شمار ہوگی، پھر اس کا لین دین اس کے بغیر کسی دوسری طرف سے جائز نہ ہوگا۔ کس کا؟
نا وہ کہتے ہیں اگر اس پر اجماع ثابت نہ ہو، خرق اجماع تو کیا ہوگا؟ خرق اجماع تب ہے کہ اجماع ہو نا، خرق اجماع کا جان یوں ہوتا ہے کہ زمانے پیغمبر سے آج تک اجماع قائم ہے اس بات پر کہ انڈے محدود ہیں اور ہم اس کو کیرن بیچنا شروع کر دیں، یا خرق اجماع وہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے یہ مکیل ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ موزون ہے، اور ہم تیسرا قول کریں گے احداث سے قول سے ثالث، تو یہ کہاں کہتے ہیں اجماع مرکب کے خلاف ہے کہ جب دونوں کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ایسا کوئی اجماع ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو پھر معیار وہی عرف ہوگا جو سوال کیا جی اشتباہ ہو سکتا ہے، اس کو معذرت کر لیتے ہیں۔ اور کون سی میں نے گزارش یہ کی تھی جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی، اگر اجماع قائم ہے زمان اشارے سے لے کر آج تک فلاں چیز مکیل ہے، موزون ہے، محدود ہے، تو ہم اسی پر چلیں گے۔ اگر اجماع ثابت ہو گیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس کا لین دین جزافاً کیا جا رہا ہے، تو پھر جزافاً۔ اگر کوئی ایسا اجماع کسی شے پر نہ ہو پھر معیار کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ آپ اس عرف میں جا کے اس کے بارے میں سوال کریں، جواب کس چیز کے ذریعے دیا جاتا ہے، جس چیز کے ذریعے جواب ہوگا اس چیز میں معیار وہی ہوگا۔ عرف سے مراد وہی ہوتا ہے نا، چونکہ انشاءاللہ وہ آگے شاید آئے گا کہ اگر ایک شہر میں آدھے لوگ ایسا کرتے ہیں آدھے لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو پھر وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ پھر اس کے تخجیر ہو کہ بے شک شاید ان کے مطابق عمل کرے شاید انہیں، اور اگر ایک شخص ہے کہ کثیر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں آگے آ رہا ہے اور قلیل تھوڑے کرتے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں قلیل کو معیار بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اکثریت کو دیکھے گا کہ عام لوگ اس شہر کے اس گاؤں کے معاملہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ خوب، یہ تو ہو گیا یہاں بات ختم۔ اچھا اب آگے بات ہے، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْبِلَادُ فِي التَّقْدِيرِ وَالْعَدَمِ، ایک شے ایک علاقے میں مقدر ہے دوسرے علاقے میں مقدر نہیں ہے، ایک علاقے میں باقاعدہ کیل اور وزن کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اور دوسرے علاقے میں اس کا کیل اور وزن کے ساتھ نہیں ہوتا، یہاں معیار کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں اب یہاں دو وجہ ہیں، جہاں توجہ رکھنی آگا، جہاں وہ شے مقدر نہیں ہے، کیل اور وزن کے ذریعے لوگ نہیں دیتے، جزافاً بیچتے ہیں، اس کی سبب کیا ہے؟ اب غور کرنا ہے، اگر تو اس کا سبب وہاں اس چیز کا غیر اہم ہونا ہے، وافر مقدار میں اس کی موجودگی ہے کہ لوگ اس قسم کے 5-10 کلو اوپر نیچے ہو بھی جائے تو لوگ اصلاً اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے چونکہ ان کے لیے اہم ہی نہیں ہے، اور وہ زیادہ مقدار میں موجود ہے، پھر تو فرماتے ہیں کوئی حد نہیں کہ وہاں اس کو جزافاً لین دین کرنا مال مشاہدہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ ان کی دین سے بے پرواہی ہو، وہ اصلاً احکام دین کو اپنے معاملات میں لانا ہی نہیں چاہتے کہ یہ جھنجٹ میں پڑ جاتا ہے بندہ، اس کو چھوڑو یار، مولوی کہتے رہتے ہیں بس آپ لے آئیں اس کو کرتے ہیں، اگر عدم مبالات دین یہ وجہ ہو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے جو احکام دیے وہ دیے ہی اسی وجہ سے تھے کہ زمانہ گزشتہ میں بچہ ابھی بھیڑ کے پیٹ میں ہوتا تھا وہ پہلے اس کی لین دین کر لیتے تھے، ابھی درخت پہ پھل لگا نہیں ہے اور کہتے ہیں اگلے سال کے آم میں آپ سے 5 لاکھ کی خرید کرتا ہوں، شریعت نے ان چیزوں کا راستہ روکا تھا۔ اگر دین سے بے پرواہی اس کی وجہ ہے، فرماتے ہیں پھر وہاں صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تو دین کو پیادہ کرنا ہے نا، اس کو عملی بنانا ہے۔ ہاں اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز وافر ہے فلان ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ فرماتے ہیں اب اس میں فرق ہے کہ سبب کیا ہے کہ وہ کیوں مقدر نہیں کرتے، اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جز ہے اس کے ساتھ مربوط، وہ جز یہ ہے کہ کیل وزن اور میں معیار، آپ تھوڑی سی توجہ فرمانا،
بلد العقد ہوگا، بلد المبی ہوگا، بلد المتبایعین ہوگا۔ بندے ہیں سکردو کے، بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، گندم خرید کر رہے ہیں سندھ والی۔ آیا یہاں کیل اور وزن بلد المبی سندھ کا معیار ہوگا، یا کیل اور وزن میں معیار بلد العقد جس شہر میں بیٹھ کر معاملہ کر رہے ہیں، یا اس میں معیار بلد جس شہر کے وہ ہیں وہ معیار ہوگا؟ شیخنا کا نظریہ ہے کہ بلد المبی معیار ہوگا، کہ وہاں وہ شے وزناً بیچی جاتی ہے تو معاملہ وزن کے ساتھ کیا جائے گا، وہاں اگر کیلن بیچی جاتی ہے، یعنی معیار بلد المبی ہوگا۔ بعد میں ایک عبارت نقل کی ہے شیخ کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کی عبارت میں بلد المبی کا ذکر کہیں نہیں ہے، وہ جہاں بلد العقد کو معیار قرار دیتے ہیں یا بلد متبایعین کو، لیکن میرے نزدیک معیار جو ہے وہ بلد المبی ہے۔ آپ کی ذوق کی وجہ سے اب میری ترجمے کی طرف توجہ تھوڑی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ اس لیے آپ کو اب ترجمہ کر کے لفظ بلفظ سنانا تو شاید کیوں جی مناسب نہ ہو آپ کی کلاس کے حوالے سے، لیکن اگر آپ کے وقت کو سامنے رکھا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کو روضۃ الادب کے انداز میں پڑھایا جائے، چونکہ آپ کے پاس نہ مباحثے کا ٹائم ہے اور نہ ہی مطالعے کا، سوائے ایک دو بندے کے، لیکن اشعار کل معدوم ہوتا ہے۔ نام اختلفوا فیما اذا کان البلاد مختلفتا، کس میں اختلاف ہے؟ فی ان لکل بلد حکم نفسہ من حیث الربا او انہ یغلب جانب التحریم کما علیہ جماعت من، کہ ایک شے اسلام آباد میں تو موزون ہے لیکن لاہور میں وہ جزافن ہے، تو جہاں موزون ہے وہاں تو پھر ربا بنتا ہے، جہاں جزافن ہے آیا وہاں بھی یہ ربوی شمار ہوگی یا نہ ہوگی؟ دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ جہاں مقدر ہے وہاں ربوی ہوگی، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ نہ جانب تحریم کو غلبہ ہوگا۔ لیکن ظاہر اختصاص هذا الحکم بالربا، البتہ یہ حکم فقط ربا کے باب میں ہے کہ چیز کے ربوی ہونے یا نہ ہونے میں اگر مسئلہ ہو۔ جواد کو بلا لیں، واپس آ جائے بھائی انشاءاللہ، ابھی دیر ہے چھٹیوں کو، افسوس۔ لیکن ظاہر اختصاص هذا الحکم بالربا لا فی جواز البیع جزافا فی بلد لا یتعارف فیہ حد تقدیر۔ توجہ فرمانے آ جان، اگر مسئلہ ہو شے کے ربوی ہونے یا نہ ہونے میں، وہاں تو ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ اس شہر میں مقدر ہے، وہ مکیل یا موزون ہے، لیکن دوسری حکم پر جو ہمارا موضوع بحث ہے کہ جہاں پر جزافن بیچی جاتی ہے وہاں یہ والی بات معیار نہیں ہوگی۔ ثم انه يشكل الامر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع، علم اجمالی ہے کہ مقدر تھی، لیکن لم يعلم ان تقدیرہ بالکیل او الوزن ففیہ وجوہ اقواها واحوتها، کیا ہے؟ اعتبار ما هو ابعد من واشکل من ذالک، لیکن اس سے بھی ایک مشکل ترین مرحلہ اگر ممکن، وہ کون سا آئے گا؟ لو علم کون شیء غیر مکیل فی زمن الشارع، اس زمانے اس کا لین دین جزافن ہوتا تھا، او فی العرف العام ما لزوم الغرر فیہ عند قوم خاص، لیکن اس شہر میں اگر یہ کیل اور وزن کے ساتھ نہ ہو، جزافن ہو تو غرر لازم آتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ولا يمكن جعل ترخیص الشارع لبیعہ جزافا تخصیصا لعدلۃ نفی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شارع کی طرف جو رخصتی ہو کہ اس زمانے جو بیع
جزافن ہوتی تھی، اب ہم یہ کہیں کہ وہ مخصص بن جائیں گی ادلہ نفی غرر کی، کہ جو چیز زمان اشارے میں جزافن دی جاتی تھی آج بھی جائز ہے، جناب وہ ادلہ غرر کا کیا کریں گے؟ جو نفی غرر کی، جو غرر کی نفی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ اس کی مخصص بن جائے گی، ولو بے شکا یہ غرر کا سب ہو بھی صحیح، لیکن چونکہ زمانہ اشارے میں جزافن لین دین صحیح تھا آج بھی صحیح ہے، لا یمکن، اس کو مخصص کرا دینا بھی کیوں؟ وجہ یہ ہے لاحتمال کون ذالک الشیء فی من المبتذلات فی زمن الشارع، ممکن ہے کہ یہ چیز زمان اشارے میں مبتذل ہو، عام ہو، کوئی انتہائی قیمتی شے شمار وسیع بھی ہو، بے قیمت بھی ہو زمان اشارے، یا اس میں بحیث یتحرز عن الغرر بمشاہدت، کہ لوگ خالی نظر کر لیتے، دیکھ لیتے تھے، پھر بھی وہ غرر سے بچ جاتے تھے۔ لیکن وقت بلغ عند قوم فی العزت الی حیر، لیکن وہی چیز چلتے چلتے آج جس شہر میں پہنچی ہے وہ اتنی ہے کہ لا یتسامہ، وہاں ذرہ برابر بھی اس میں تسامح نہیں، اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فل اقوا، اس میں اقوا کیا ہے میرے نزدیک؟ وجوب الاعتبار فی الفرض المذکور بما يندفع فيه الغرر من الکیل او الوزن او المعیار، ہوگا دفع غرر، لہذا اگر دفع غرر وزن سے ہوتا ہے تو اس کو وزن سے لین دین کریں، کیل سے ہوتا ہے تو کیل سے، عدد سے ہوتا ہے تو۔ یہ چھوٹے چھوٹے شیخنا نے اپنے نظریے درمیان میں دے دیے نا، اب آ گیا خلاصہ و بالجملہ، بالآخر طے کیا ہوا؟ ہمارے نزدیک طے یہ ہوا فالاولا جعل المدار فی ما لا اجماع فیہ، اب پہلی دو باتیں نکال لینی کہ جہاں اجماع ہو، جہاں اجماع نہ ہو کس پر؟ علی وجوب تقدیر، اور کس ہے کہ مقدر بالوزن ہونے، مقدر بالکیل ہونے یا مقدر بالعدد ہونے میں کوئی اجماع ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں معیار کیا ہے؟ بما بنی الامر فی مقام استعلام مالیت الشیء علی ذالک التقدیر، اس شے کے مقدر ہونے میں، اور وہ مقدر کس کے ساتھ ہے؟ وزن کے ساتھ، کیل کے ساتھ، وہاں پر معیار کیا بنائیں گے؟ استعلام مالیت الشیء۔ ہم جب سوال کریں گے، علم کریں گے کہ آپ کے پاس فلاں شے ہے، کتنی ہے، تو اس کا جو جواب آئے گا اس جواب کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ یہ مقدر بالوزن ہے، مقدر بالکیل ہے یا مقدر بالعدد ہے۔ یہ مثلا اذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز، آپ نے اس سے سوال کیا آپ کے پاس کتنے اخروٹ پڑے ہیں، کتنے انڈے پڑے ہیں، فیجاب بذکر العدد، اور وہ اگر جواب دیتا ہے عدد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ محدود ہے۔ بخلاف ما اذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبت والبتیر فانه لا يجاب الا بال، تو وہاں یقیناً وہ کہے گا اتنے من۔ وَإِذَا سُئِلَ عَن مِقْدَارِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَرُبَّمَا يُجَابُ بِالْكَيْلِ وَرُبَّمَا يُجَابُ بِالْوَزْنِ، کبھی کہے گا میرے پاس 100 بوری پڑی ہے اور کبھی کہے گا میرے پاس 200 من پڑا ہے، یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں۔ فرماتے ہیں لیکن الجواب بالکیل مختص، لیکن کیل کا وزن صرف اس کیل والا جواب فقط اسی شخص کی نسبت ہوگا جو یہ جانتا ہو کہ اس کیل میں وزن کتنا ہے، یعنی بوری میں کتنے کلو آتا ہے۔ کیوں؟ اذ الکیل بنفسہ غیر منضبط بخلاف الوزن، وقد تقدم ان الوزن اصل فی ختم ہوگی بات۔ وما ذکرنا هو المراد بالمکیل والموزون الذین حمل علیہما الحکم بوجوب الاعتبار بالکیل والوزن عند البیع وبدخول الربا فیہما۔ یہ ہے آخری سطر شیخنا کی۔ کون سی شے کو بغیر وزن کے بیچنا جائز نہیں، یہی معیار ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں اس نے وزن کا ذکر کیا ہے یا کیل کا۔
اور اگر اس کا جواب وزن اور کیل کے ساتھ آتا ہے تو بغیر وزن اور کیل کے اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر جواب وزن اور کیل کے ساتھ ہے تو وہ اجناس ربوی میں سے بھی شمار ہوگی، اور اگر اس کا جواب آتا ہے عدد کے ساتھ تو بغیر عدد کے لین دین تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن اجناس ربویہ میں شمار بھی، یعنی باب ربا میں بھی معیار یہی ہے ہمارے نزدیک، اور یہاں شرائط وزین بھی ہمارے نزدیک معیار ختم۔ وَأَمَّا مَا لَا يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ مَالِيَّتِهِ بِالتَّقْدِيرِ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ، لیکن آپ نے ایک بندے سے کوئی چیز پوچھی بھی آپ کے پاس فلاں شے کتنی پڑی ہے، وہ جواب میں نہ وزن کی بات کرتا ہے، نہ عدد کی کرتا ہے، اور نہ ہی کیل کی، بہت پڑی آپ دیکھ لیں جتنے آپ کو چاہیے پھر اس میں کر لیں گے، آپ دیکھ لیں اس کو یعنی نہ وہ وزن بتاتا ہے اور نہ ہی کیل۔ کالماء والتبن والخضر صبریاں فظاہر کفایت المشاہدۃ فیہا من غیر تقدیر۔ فَإِنِ اخْتَلَفَ الْبِلَادُ فِي التَّقْدِيرِ وَالْعَدَمِ، ایک چیز ایک علاقے میں باقاعدہ مقدر بالوزن یا والکیل ہے لیکن دوسرے علاقے میں ایسا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں۔ لا اشکال فی التقدیر فی بلد التقدیر، جہاں تو وہ مقدر بالوزن او الکیل ہے وہاں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں تو وہی ہوگا۔ اما بلد عدم التقدیر، لیکن جہاں پر کیل وزن نہیں کیا جاتا بہت غور آگا، اب اس کو دیکھنا ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگر وہ وہاں پر جزافاً لین دین کرتے ہیں، کیل اور وزن کے ساتھ نہیں کرتے، لِإِبْتِغَالِ شَيْءٍ عِنْدَهُمْ، کہ ان کے پاس نہ وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے، غیر اہم ہے، عام سی چیز ہے، بحیث یتخامہ فی مقدار التفاوت، کہ اس میں فرق آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، المحتمل مال مشاہدہ، کہ مشاہدہ کی صورت میں جس تفاوت کا احتمال ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کی کوئی خاص فرق نہیں کرتے، کفت المشاہدہ، پھر تو مشاہدہ، یعنی اگر عدم تقدیر کی وجہ اس علاقے میں اس شے کا غیر اہم ہونا ہے اور وافر ہونا ہے، اور وہ جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ بھی ان کے نزدیک قابل تسامح ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی مشاہدہ ہی کافی ہے۔ لیکن وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِالْغَرَرِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَيْهِ خَرَسًا مَعَ الْاِعْتِدَادِ بِالتَّفَاوُتِ الْمُحْتَمَلِ بِالْمُشَاهَدَةِ فَلَا اِعْتِبَارَ بِعَادَتِهِمْ، لیکن اگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹین بن گئی ہے کہ جس کے ساتھ غرر ہو جاتا ہے وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب درمیان میں ہم نے ایک سطر یہ بڑھانی ہے کہ اگر اس کی وجہ اس کی احکام دینیہ کی پرواہ نہ کرنا ہو، کہ ان چکروں میں کون پڑے، وزن چھوڑ جاتا ہے 10-15 کلو اگر نقصان ہو جائے گا تو برداشت کر لیں گے، یعنی غرر ہوتا ہے وہ پھر بھی غرر کو برداشت کر لیتے ہیں، اگر یہ وجوہات ہیں تو فرماتے ہیں فلا اعتبار بعادتہم، پھر ان کی یہ عادت معتبر نہیں ہے، بل یجب مخالفتها، بلکہ ایسی عادات کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فإن النواہی الواردہ فی الشرع عن بیوع الغرر والمجازفات لم یرد، او نیچے آ رہا ہے، الا ردا علی من تعارف عندهم الاقدام علی الغرر والبناء علی المجازفات الموجب لفتوی، کون سے؟ ان کے زمانے میں بیع ملا کی، بچہ ابھی جانور کے پیٹ میں ہوتا تھا وہ پہلے بے عادت یہ تھی، شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ والمزامین، یا وہ منی، وہ نطفہ جو مذکر کے صلب میں ہوتا تھا وہ اس کو بیچا کرتے تھے، اس کو شریعت نے آ کر روک دیا۔ ملام صاحب منابزہ صاحب وہ پیچھے آیا تھا کہ اس کو میں ہاتھ رہوں گا وہی میری الاخری اعلیٰ بات ہو جا۔ وثمر الشجر قبل الوجود، ابھی آم کا درخت ہے ابھی تو اس نے پھول بھی نہیں پکڑے، یہ پہلے اس کو بیچ دیتے ہیں، شریعت نے اس کو روکا۔ وغیرہ ذالک، یہ سب کیوں تھا؟ الا ردا علی من تعارف عندهم، اس لیے کہ ان کی عادات بن چکی تھی کہ وہ اقدام علی الغرر کر جاتے تھے، پتہ بھی ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں جی بس لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو پھر 2 لاکھ 4 لاکھ کا نقصان ہے، برداشت کریں گے،
آج کل بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، تو ان اقدام علی الغرر کو روکنے کے لیے شرعی احکام ہے، خبردار ایسا کام نہ کرو کہ جو اقدام علی الغرر شمار ہوتا ہو، والبناء کہ جو موجب بنتا ہے بعد میں ابواب منازعات کے۔ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا أَشَارَ مَا عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ فِي حدیث طویل، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، لا ينظر فی ما يقال او يوزن الا الى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يقيلون اللحم ويقيلون الجوز فلا یعتبر بہم، کیوں؟ لحم میں اصل وزن ہے اور جوز میں اصل عدد ہے، اگر کچھ لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر آخری سوال اس کا کہ وہ جو آپ نے معیار قرار دے دیا ہے اس میں معیار کس کا شہر ہوگا؟ جو ایک بسا اوقات ہو سکتا ہے بلد المتباعین بھی ہوئی ہے، بلد العقد بھی ہوئی ہے، اسلام آباد کے رہنے والے اسلام آباد میں بیٹھ کر اسلام آباد میں پائی جانے والی چیز کا معاملہ کر رہے ہیں، تو بلد العقد بھی ہوئی، بلد المبی بھی ہوئی اور بلد المتباعین بھی، لیکن بسا اوقات اس سے مختلف بھی تو ہو سکتا ہے۔ جواب والا ماذا کرنا فالعبرت، ہمارے نزدیک معیار ہے بلد بلد وجود المبی لا بلد العقد، جو چیز جہاں ہے اس شہر وہ معیار ہے، وہاں وہ موزون ہے، وہاں وہ مکیل ہے، وہاں وہ معدود ہے، وہ معیار ہے۔ بلد عقد یا بلد متباعین ہمارے نزدیک معیار ہے۔ یہ شیخ الندریہ ہو گیا۔ البتہ کاشف الغطاء ہمارے ساتھ تھوڑا سا ان کی عبارت میں ہمارے ساتھ فرق ہے، کیوں؟ وہ بلد العقد اور بلد المتباعین کی بات تو کرتے ہیں لیکن بلد المبی کی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا کیسے؟ وفی شرح القواعد لبعض الاساطین، وہ یوں فرماتے ہیں، بات چلتی ہے، فرماتے ہیں ثم الرجوع الى العادہ، کہ اب ان میں پہلے رجوع کیا جائے گا لوگوں کی عادت کی طرف، مال اتفاقہا، اگر ان کی عادت سب کی ایک ہی ہے تو اتفاقی، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ان کی اسی عادت پر ہی، اگر وہ سارے ایک ہی عادت پر متفق ہیں تو اسی کے مطابق ہوگا۔ وَلَوْ اِخْتَلَفَ، لیکن اگر اس میں کوئی اختلاف ہے، فَلِكُلِّ بَلَدٍ حُکْمُهُ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ، لیکن اب آپ جو کہتے ہیں کہ ہر بلد کا اپنا حکم ہوگا، حل جراد بھی بلد العقد، کیا بلد العقد وہاں مراد ہے یا بلد متعاقدین؟ کاشف الغطاء نے فرمایا الاقوا الاول۔ اب تھوڑا شیخ الناس سے فرق آگے کہ نہیں آ گیا کہ انہوں نے بلد المبی کو ذکر ہی نہیں کیا، بہرحال والاقوا بلد العقد۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَعَقَدَا فِي الصَّحْرَاءِ، لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جو اصلاً بلاد میں سے ہے ہی کسی صحرا میں، راجع، تو پھر یہ رجوع کریں گے اِلَىٰ حکم بلد ہما، اس طرف۔ لیکن اگر دونوں کے شہر مختلف ہیں، ایک اس علاقے کا ہے ایک اس علاقے کا ہے، ان کے علاقے کی رسم کوئی اور ہے ان کی کوئی اور ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اگر ایک ہی شہر کے ہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا نا، اگر مختلف ہیں تو پھر رجح الاقرب، جو اس صحرا کے قریب ترین شہر ہوگا یا اس کو دیکھا جائے گا، اول اعظم او ذل اختبار علی ذل، کہ ایک شہر میں وہ چیز جزافن ہوتی ہے اور دوسری میں وہ مقدر ہوتی ہے، تو پھر مقدر مقدم ہوگا اس پر کہ جہاں پر جزافن ہوتی ہے۔ اول بائے، یا یہ بھی ہے کہ نہیں اگر وہ مبی ہے تو بلد بائے معیار ہو، اور اگر وہ سمن ہے تو بلد مشتری، او یبنا علی الاقراء مع الاختلاف، یا اگر اس میں بھی اختلاف ہو تو پھر قرا ومتفقا علیہما، یا جس پر وہ اتفاق کی صورت میں دونوں متفق ہو جائیں، او التخییر لعلہ اقوا، یہ آخری کہ نہیں تخییر کو انہوں نے اقوا قرار دیا ہے کہ ان میں سے جس ایک کو وہ لے لیں۔ وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي مُعَامَلَةِ الْغُرَبَاءِ فِي الصَّحْرَاءِ، دونوں اس علاقے کے نہیں ہیں، غربا کہیں باہر کے رہنے والے ہیں، وہاں آئے ہوئے ہیں، تو بھی حکم یہی ہے اگر ان کے شہروں کا اختلاف۔ یہ ساری بات نقل کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں
سب سے بہتر حل اس کا یہ ہے کیا؟ التخلص بإيقاع المعاملہ علی وجہ لا یفسدها الجہالہ، اصلاً وہ بے نہ کریں بلکہ ایسا معاملہ کریں، اس انداز میں کریں کہ جہاں اگر وہ چیز مجہول ہے بھی صحیح کہ مقدر ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے، تو اس قسم کی جہالت اس معاملے کو خراب نہ کرتی ہو۔ کیسے؟ وہ بجائے بے کرنے کے وہ مصالحہ کر لیں، عقد صلح کر لیں، وہاں پر اس قسم کی جہالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں من صلح او ہبۃ بعوض او معاطات ونحو ولو حاصل الاختلاف فی البلد الواحد۔ وہ آپ کے سوال کا جواب، ایک ہی شہر ہے اور اس میں بھی مختلف ہیں لوگ، علی وجہ التساوی، اگر بالکل 50-50 ہے کہ کچھ لوگ اس کو وزناً اور کچھ جزافاً، فالاقوات تخییر ومال اختصاص بجمع قلیل، لیکن اگر جمع چند لوگ ہیں کہ جو ایک انداز سے ہیں اور اکثریت اور سے ہے تو پھر جمع قلیل کے ساتھ خاص کرنا یہ مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔